میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میرے ویڈیو کا عنوان ہے کیا ہم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں گے تو کیا ہم کافر ہیں؟ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے اپنا موقف نہیں بیان کروں گی، میں علماء اکرام کا موقف آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف، ان کے دلائل کیا ہیں، کیا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا۔ یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا۔ تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے، وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو، خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال، میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، چائنا کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں۔ میں نے کہا چلو مسلمانوں کے، علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا، ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں اعجاز مکی صاحب کو، ان کا موقف، ان کے دلائل کیا ہیں اس بارے میں۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ، تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ۔ یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم،
جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا. عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باعث پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی. جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی. اتنا بڑا ظالم. وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اس کا یہ حال تھا. اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب غوطہ لگانا جی پانی میں دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا پتہ نہیں بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت. اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں. جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہگار کیوں کریں؟ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں. تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے. میں محمد طاہر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. احبک اللہ کما احببتنا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جی ناظرین، آپ نے اجاز مکی صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے. آئیے اب ہم سنتے ہیں طاہر قادری صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں. حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے، اور جو کہے گا تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں یزید کے جو کفر کا معاملہ ہے نا، اس کے سلسلے میں تو مختلف موقف ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہے، صحیح. تو آپ کے نزدیک پھر یہ کفر بھی نہیں ہوگا اس طرح کہنا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے، صحیح. تو ان کے نزدیک یہ کہنا کفر ہے. صحیح. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف دیکھا جائے تو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. صحیح. لیکن سکوت اس کے کفر کے بارے میں، اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں ہے. بہت اچھے. اس اعتبار سے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا بہتر ہے. بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ یہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق علیہ، کہ وہ اس پر وہ چیز جس کا وہ مستحق ہے. اگر لعنت کا مستحق ہے تو لعنت. بہت اچھے. یعنی یہ کہا جاتا ہے، اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے. اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. البتہ کفر کے سلسلے میں نے حکم ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوئی صحابی تو نہیں تھا، صحیح. وہ تو فاسق و فاجر تھا. اگر کفر ثابت نہیں بھی ہو کہیں سے، کم از کم اس کا فسق و فجور تو تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے. صحیح. جس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، حرم کی جو بیویاں تھیں ان کو حلال کر دیا 3 دنوں کے لیے اپنے لشکر پر. یہ سارا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کے باوجود بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو یہ گوارا نہیں. اللہ اکبر. جی ناظرین، آپ نے حافظ طاہر قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں. کویسچن کیا تھا آف ایئر، لیکن یہ پچھلے دفعہ کویسچن بھی موجود تھا کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور یزید کے اور مناقب بیان کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے جتنے بھی واقعات ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے واقعات ہیں، یہ تاریخی کتب میں مذکور ہیں، اور قرآن تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کریمہ کے جمع میں بزرگان دین نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک ایک روایت کرنے والے کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں، تب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا تعین کیا گیا ہے. لیکن تاریخی حوالوں میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تواتر سے تاریخی واقعات منقول ہیں، اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں مماثلت ہو، تو ہم ایک نتیجہ ضرور مرتب کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ ہر مورخ یہ باتیں کیوں لکھتا. لہٰذا یزید کے بارے میں تعریفی کلمات تو شاید آپ کو only 5% کوئی نظر آئیں، 95% لعنت ولامت ہی نظر آئے گی. اسی لیے اس کو یزید پلید کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گندے افعال کا ارتکاب کیا کہ کوئی بھی اس کے لیے تعریفی جملے کیسے لکھ سکتا تھا.
لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور امام اعظم بھی اس وجہ سے اس کو فاسق و فاجر ضرور قرار دیتے ہیں۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، یعنی دیگر ائمہ نے کفر بھی لکھا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے تاریخی واقعات تواتر کے ساتھ اس کے خلاف ہوں، اور اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اس طرح کے معاملات کیے ہوں، خاندان رسول کے بارے میں اس طرح احکامات جاری کیے ہوں، تو اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسی دلیل پاتا بھی ہے کہ یزید کے خلاف نہ جاتی ہو، تو اسے چاہیے کم از کم امام حسین اور خاندان رسالت کا لحاظ کر کے تعریفی جملے تو نہ کہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تعریفی جملے میدان محشر میں سخت گرفت کا سبب بنے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری عبد الواحد قریشی صاحب کو۔ یزید کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے یہ لعنتی ہے، دوزخی ہے، اس پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، ایسے آدمی کے متعلق اور اس کی قول کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میرے بھائی، یزیدی ہم نہیں ہیں کہ میں خود کو یزیدی کہوں، ہم حسینی ہیں۔ ہمارے دل میں محبت حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجزن ہے۔ ہم نے یزید سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، ہمارا واسطہ حضرت حسین سے ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسبب قتل کے فاسق ہے، تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لے کر فاسق اور فاجر ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے، یہ سزا بھگ دے گا۔ رب کریم کیا اس بات کی باقاعدہ پکڑ ہے؟ آپ نے یہ نواز رسول کے خون کو یوں رائے گاہ جانے دیا، لیکن کافر کوئی ہو تو اس کافر پہ لعنت جائز ہے، لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح بہت بڑا جرم کرنے سے کفر کا کوئی تعلق یوں نہیں ہے کہ کفر تو بندہ عقیدے سے ہوتا ہے، کہ جس کے عقیدے پہ یقینی طور پہ معلوم ہو کہ کفر پہ مرا ہے تب اس پہ لعنت جائز ہے۔ اس معاملے میں علماء نے فاسق و فاجر اس کو لکھا ہے اور اس سے اظہار برات کیا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا ہے، اس لیے ہمارا معاملہ اس سے یہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اس معاملے میں مجرم ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کسی قسم کا، ہم اہل سنت والجماعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عذاب بھگتے گا، اور عذاب بھگت کے رب کریم اس کے لیے جو فیصلہ فرمائیں۔ کفر کا قول ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، جرم ہونا الگ ہے، کفر ہونا الگ ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کفر کی بات ہے تو اس طرح کفر کے فتوے اہل بیت سے یزید کے اوپر نہیں ہیں، میں کوئی یزید کے وکیل بھی نہیں، لیکن حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رحمہ اللہ، انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، باوجود ہے کہ وہ غازی کربلا ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، تو انہوں نے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا۔ تو آپ ترتیب زین العابدین کو سامنے رکھیے تو اس معاملے میں معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، بے ایمانی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا، اس کے عقیدے کی لیے دلائل چاہیے، اس کی دلیل مطلوب ہے، کوئی اس کے کفر کی دلیل پیش کر دے، کسی کے جذبات کی بنیاد پہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے قاری عبد الواحد قریشی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں انجینئر مرزا علی صاحب۔ میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، کہ اس کی بیعت نہ توڑو۔ اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا۔ نہیں، ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی، ان تک نہیں پہنچی؟ کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، ان کا یہ موقف تھا۔
تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو. وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے. وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھی نا، ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا. آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں، پھر وہ عیادت کے لیے گیا. جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، چھوڑا کسی. نعمان بن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی، نعمان بن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا. کوئی بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں. جی ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کا موقف سنا. اس کے ساتھ ہی تمام علماء اکرام کا موقف سننے کے بعد میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.